بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اے ہمارے رب، اپنی بارگاہ سے ہم پر رحمت نازل فرما اور ہمارے معاملے میں ہمیں راہ راست کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر خوبی کا سزاوار ہے، جس نے اپنے اولیاء پر اپنی بادشاہت کے اسرار کھولے اور اپنے اصفیاء کے لیے اپنی خشیت اور جبروت کے راز منکشف فرمائے، اور اپنی شمشیر عظمت و جلال سے محبوبوں کا خون بہایا اور عارفین کو اپنے وصال کی چاشنی کا مزہ چکھایا۔ وہی اپنی بے نیازی اور کبریائی کے انوار کے ادراک سے مردہ دلوں کو زندگانی عطا فرماتا ہے، اور اپنے اسماء کی مہک کے ساتھ معرفت الہی کی خوشبو سے انہیں لطف اندوز ہونے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل و اصحاب اور ازواج مطہرات پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام نازل ہو۔ اے طالب راہ حقیقت، اللہ تعالیٰ دونوں جہان کی سعادت مندی نصیب فرمائے۔ جب تم نے مجھے اپنے سوال کے ذریعے اس کتاب کی درخواست کی تو میں نے استخارہ کیا اور خود کو دلی واردات اور باطنی القاء کے حوالے کر دیا۔ جب استخارہ میں اذن الہی حاصل ہو گیا تو میں نے تمہاری مقصد برآوری کی خاطر اس کتاب کے لکھنے کا عزم صمیم کر لیا اور اس تصنیف کا نام کشف المحجوب رکھا۔ امید ہے کہ ارباب فہم و بصیرت اس کتاب میں اپنے سوالات کا جواب علی وجہ الکمال پائیں گے۔ بعدہ اللہ تعالیٰ سے استعانت طلب کرتا ہوں اور اسی سے توفیق کی استدا ہے کہ وہ اس تصنیف کو تمام و کمال کرنے میں مدد فرمائے۔ اظہار و بیان اور نوشت میں اپنی قوت و طاقت اور اعتماد پر بھروسہ کرنا درست نہیں ہوتا۔ وباللہ التوفیق۔ شروع میں جو اپنا نام تحریر کیا ہے، اس کی دو وجوہات ہیں، ایک وجہ خاص حضرات کے لیے اور دوسری وجہ عام لوگوں کے لیے۔ جب اس علم سے بے بہرا اور ناواقف کوئی ایسی نئی کتاب دیکھتے ہیں اور اس میں مصنف کا نام کسی جگہ نظر نہیں آتا تو وہ کتاب کو اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں، یعنی یہ کتاب میری ہے، جس سے مصنف کا مقصد ناکام ہو جاتا ہے۔ حالانکہ مصنف کی تصنیف و تالیف کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے اس کا نام زندہ و پائندہ رہے اور پڑھنے والے طالبان حق مصنف کو دعائے خیر سے یاد کرتے رہیں۔ ایسا حادثہ میرے ساتھ 2 مرتبہ پیش آ چکا ہے۔ پہلا حادثہ یہ ہوا کہ ایک صاحب میرے اشعار کا دیوان مستعار لے گئے، پھر انہوں نے واپس نہیں کیا۔ میرے پاس اس نسخہ کے علاوہ اور کوئی نسخہ بھی نہیں تھا۔ ان صاحب نے میرے نام کو حذف کر کے اپنے نام سے اس دیوان کو مشہور کر دیا۔ اس طرح میری محنت انہوں نے ضائع کر دی، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے۔ دوسرا حادثہ یہ پیش آیا کہ میں نے علم تصوف میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام منہاج الدین رکھا تھا۔ ایک کمینہ خصلت چرب زبان شخص جس کا نام میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا، اس نے شروع سے میرا نام ہٹا کر اور اپنا نام درج کر کے لوگوں میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ میری تصنیف ہے، حالانکہ اس کی علمیت اور قابلیت کے جاننے والے حضرات اس پر ہنستے تھے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر بے برکتی مسلط کر دی اور اپنی بارگاہ کے طالبوں کی فہرست سے اس کا نام خارج کر دیا۔ دوسری وجہ خاص حضرات کے لیے یہ ہے کہ جب کسی کتاب کو اپنے علم کے مطابق اس نظر سے ملاحظہ فرماتے ہیں کہ اس کا مصنف اور مؤلف نہ صرف یہ کہ اس علم کا دانا ہے بلکہ وہ اس فن کا ماہر اور محقق ہے، تو اس کتاب کی قدر کرتے ہیں اور اسے پڑھ کر یاد کرنے کی پوری کوشش بھی کرتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنا گوہر مقصود کتاب سے حاصل کر لیتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ استخارہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس تصنیف کو شروع کرنے سے پہلے مجھے اس لیے استخارہ کی طرف متوجہ ہونا تھا کہ حق تعالیٰ کے حقوق اور اس کے آداب کی حفاظت پر عمل کیا جائے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دوستوں کے لیے اس کا حکم فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور جب تم قرآن کریم پڑھو تو شیطان مردود کی فریب کاریوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ استعاذہ، استخارہ اور استعانتہ سب کے ایک ہی مفہوم و معنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے تمام کام اللہ تعالیٰ کے سپرد و حوالے کر کے ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ رہنے کے لیے اس سے مدد حاصل کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں استخارہ کرنا اسی طرح سکھایا جس طرح قرآن کریم کی تعلیم دی ہے۔ بندہ کو جب اس پر کامل یقین ہوتا ہے کہ تمام کاموں کی بھلائی کسب و تدبیر پر موقوف نہیں ہے بلکہ حق تعالیٰ کی مشیت اور رضا پر موقوف ہے، اور ہر نیک و بد اور خیر و شر اسی کی جانب سے مقدر ہوا ہے، اور بندے کو بجوز تسلیم و رضا کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو لا محالہ بندہ اپنے تمام کام اس کے سپرد کر کے اسی کی مدد چاہتا ہے تاکہ تمام افعال اور احوال میں نفس کی شرارتوں اور شیطان کی دخل اندازیوں سے محفوظ رہے اور اس کے تمام کام خیر و خوبی اور راست روی سے انجام پا جائیں۔ اس لیے بندہ کے لیے یہی ضروری و مناسب ہے
کہ تمام کاموں میں استخارہ کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو ہر زیان و نقصان اور خلل و آفت سے محفوظ رکھے۔ وباللہ التوفیق۔ اب رہا میرا یہ کہنا کہ میں نے خود کو دینی واردات اور باطنی القاء کے حوالے کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کام میں نفسانی اغراض شامل ہوتی ہیں تو اس کام سے برکت جاتی رہتی ہے اور صراط مستقیم سے دل ہٹ کر کجروی اختیار کر لیتا ہے اور انجام بخیر نہیں ہوتا۔ نفسانی اغراض کی دو ہی صورتیں ممکن ہیں، یا تو اس کی غرض پوری ہوگی یا نہیں ہوگی، اور اگر اس کی غرض پوری ہو گئی تو سمجھ لو کہ وہ ہلاکت میں پڑ گیا، اس لیے کہ نفسانی اغراض کا حاصل ہونا دوزخ کی کنجی ہے۔ اگر اس کی نفسانی غرض پوری نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی اس کے دل کو نفسانی غرض سے بے پرواہ کر دے گا اور ایسی خواہش کو دل سے دور کر دے گا، کیونکہ اس میں اس کی نجات مضمر تھی اور یہ جنت کے دروازے کی کنجی بھی ہے، جیسا کہ ارشاد حق تعالیٰ ہے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور بندے نے نفس کو خواہشات سے باز رکھا تو جنت ہی اس کا مسکن ہے۔ کسی کام میں نفسانی دخل یہ ہے کہ بندہ اپنے کام میں حق تعالیٰ کی خوشنودی کو ملحوظ نہ رکھے اور وہ اس میں نفس کے فتنوں سے نجات پانے کی طلب نہ کرے، کیونکہ نفس کے فتنوں کی کوئی حد و غایت نہیں ہے اور نہ اس کی ہوس کاریوں کا کوئی شمار ہے۔ اس کا تفصیلی ذکر مناسب مقام پر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ جواب کے لیے عزم صمیم کی وجہ، مدعائے نگارش یہ ہے کہ تمہاری مقصد برابری کی خاطر اس کتاب کی تصنیف کا عزم صمیم کر لیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے چونکہ مجھ سے سوال کر کے مجھے اس کا اہل اور صاحب علم و بصیرت جانا اور اپنے مقصود کے لیے رجوع کر کے ایسے جواب کی استدعا کی جس سے پورا پورا فائدہ حاصل ہو سکے، اس لیے مجھ پر لازم ہو گیا کہ میں تمہارے سوال کا حق ادا کروں۔ جب استخارہ کے ذریعے تمہارے سوال اور استدعا کا حق ہونا ظاہر ہو گیا تو میں نے عزم صمیم اور حسن نیت کے ساتھ کامل طور پر جواب دینے کا ارادہ کر لیا، تاکہ شروع سے آخر تک تکمیل جواب میں حسن نیت اور عزم و ارادہ شامل رہے۔ بندہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو ابتدائی عمل سے ہی نیت شامل ہوتی ہے، اگرچہ دوران عمل اس سے کوئی خلل ہی واقع کیوں نہ ہو، لیکن بندہ اس میں معذور متصور ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے عمل میں نیت کرنا اس سے بہتر ہے کہ بغیر نیت کے عمل شروع کیا جائے، کیونکہ تمام کاموں میں نیت کو عظیم مرتبہ اور برہان صادق حاصل ہے۔ نیت میں جس قدر خلوص ہوگا عمل کا ثواب اتنا ہی زیادہ ہوگا، اس لیے کہ بندہ نیت ہی کے ذریعے ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف منتقل ہوتا ہے، حالانکہ ظاہری عمل میں نیت کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ اسے یوں سمجھو کہ ایک شخص نے دن بھر فاقہ کیا لیکن وہ اس فاقے سے کسی ثواب کا مستحق نہ بنا، لیکن اگر اس نے روزے کی نیت کر لی تو وہ ثواب کا بھی مستحق بن گیا، حالانکہ ظاہری عمل میں نیت کا کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ اسی طرح اگر کوئی مسافر کسی شہر میں عرصہ دراز تک بود و باش رکھے تو بھی وہ وہاں کا باشندہ نہیں کہلائے گا اور بدستور مسافر ہی رہے گا، لیکن اگر اس نے کم از کم 15 دن کی اقامت کی نیت کر لی تو اب مقیم سمجھا جائے گا۔ شریعت مطہرہ میں اس قسم کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ہر عمل کی ابتدا میں نیت کرنا ضروری ہے، واللہ تعالی عالم۔ اب اس کتاب کی وجہ تسمیہ، اب میرا یہ کہنا کہ اس تصنیف کا نام کشف المحجوب کیوں رکھا، تو اس سے میری مراد یہ ہے کہ کتاب کے نام سے ہی معلوم ہو جائے کہ کتاب کے اندر کس قسم کے مضامین ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ جب اہل علم و بصیرت کتاب کا نام سنیں گے تو سمجھ لیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے اور اس میں کیسے مضامین شامل ہیں۔ اے طالبان حق، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اولیاء اللہ اور محبوبان بارگاہ عزدی کے سوا سارا عالم لطیفہ تحقیق سے محجوب اور مستور ہے۔ چونکہ یہ کتاب راہ حق کے بیان، کلمات تحقیق کی شرح اور حجاب بشریت کے کشف میں ہے، لامحالہ اس کتاب کے لیے اس کے سوا اور کوئی نام موضوع اور صحیح ہو سکتا ہی نہیں، کیونکہ حقیقت کا منکشف ہونا در پردہ اور مستور اشیاء کے فنا و ناپید ہونے کا موجب ہوتا ہے، جس طرح موجود و حاضر کے لیے پردہ حجاب میں ہونا موجب ہلاکت ہوتا ہے۔ یعنی نزدیک و قرب جس طرح دوری کی طاقت نہیں رکھتا، اس طرح دوری بھی نزدیک و قرب کی برداشت نہیں رکھتی۔ اسے اس طرح سمجھو کہ وہ کیڑے جو سرکے میں پیدا ہوتے ہیں، اگر انہیں سرکے میں سے نکال کر کسی اور چیز میں ڈال دیا جائے تو وہ مر جاتے ہیں، اور وہ کیڑے جو کہیں اور پیدا ہوں، اگر ان کو نکال کر سرکہ میں ڈال دیا جائے تو وہ بھی مر جائیں گے۔ اس طرح حقائق اشیاء کے معنی و مطالب اسی پر کھلتے اور منکشف ہوتے ہیں جس کو خاص اسی لیے پیدا کیا گیا ہو، ما سوا کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے
ہر مخلوق کے لیے وہی چیز ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے اس کے حصول کی راہ اس پر آسان کر دی گئی ہے. اور اب بیان حجابات رینی و غینی کا. انسان کے لیے وہ پردے جو راہ حق میں اس پر مانے اور حائل ہوتے ہیں دو قسم کے ہیں. ایک کا نام حجاب رینی ہے جو کسی حالت میں اور کبھی نہیں اٹھتا، اور دوسرے کا نام حجاب غینی ہے اور یہ حجاب جلدی اٹھ جاتا ہے. ان کی تفصیل یہ ہے کہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے ان کی اپنی صفتیں راہ حق میں پردہ و حجاب ہوتی ہیں اور وہ ہمیشہ اپنی طبع و سرشت میں حق تعالیٰ کے متلاشی اور باطل سے گریزاں رہتے ہیں. ذاتی حجاب کا نام حجاب رین ہے جو کبھی زائل نہیں ہوتا. حجاب رین کے معنی زنگ آلود ہونے اور ختم جس کے معنی مہر لگنے اور طبع جس کے معنی ٹھپا لگنے کے ہیں. یہ تینوں لفظ ہم معنی و ہم مطلب ہیں، جیسا کہ حق تعالیٰ نے خود فرمایا کلا برآن علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. یہ لوگ ہرگز راہ حق قبول نہ کریں گے بلکہ ان کے دلوں پر رین یعنی حجاب ذاتی ہے جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں. اس کے بعد حق تعالیٰ ان کا حال ظاہر کرتے ہوئے فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. پھر ظاہر حال بیان کرنے کے بعد اللہ کریم حق قبول نہ کرنے کی علت بیان فرماتا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. اور اب حجاب غین کے معنی. غین جس کے معنی ہوٹ اور ہلکے پردے کے ہیں یہ وصفی حجاب ہے. کسی وقت اس کا پایا جانا اور کسی وقت اس کا زائل ہونا دونوں جائز و ممکن ہیں، اس لیے کہ ذات میں تبدیلی شاذ و نادر بلکہ ناممکن و محال ہے، اور غین یعنی صفات میں تبدیلی جائز و ممکن ہے. مشائخ طریقت رحم اللہ تعالی علیہم اجمعین جائز و ممکن یعنی صفاتی حجاب کے بارے میں ارشادات بیان فرماتے ہیں. چنانچہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رین وطنات کے قبیلے سے ہے اور غین خطرات کے قبیل سے. وطنات وطن کی جمع ہے جس کے معنی عارضی اور ناپائیداری کے ہیں. اسے اس طرح سمجھو کہ پتھر کبھی آئینہ نہیں بن سکتا اگرچہ اسے کتنا ہی سیکل اور صاف و شفاف کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن اگر آئینہ زنگ آلود ہو جائے تو تھوڑا سا صاف کرنے سے وہ مجلہ اور مصفہ ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پتھر کے اندر تاریکی اور آئینے کے اندر چمک اس کی ذاتی اور اصلی خوبی ہے. چونکہ ذات اصل اور قائم و پائیدار رہنے والی چیز ہوتی ہے اس لیے وہ کسی طرح زائل نہیں ہو سکتی، اور صفت چونکہ عارضی اور ناپائیدار ہوتی ہے اور وہ قائم اور باقی رہنے والی چیز نہیں ہوتی اس لیے وہ جلدی زائل ہو جاتی ہے. میں نے یہ کتاب ان لوگوں کے زنگ قدورت کو دور کرنے کے لیے لکھی ہے جو حجاب غینی یعنی صفاتی میں گرفتار ہیں. ان کے دلوں میں نور حق کا خزانہ موجود ہے تاکہ اس کتاب کے پڑھنے کی برکت سے وہ حجاب اٹھ جائے اور حقیقی معانی کی طرف انہیں راہ مل جائے. لیکن وہ لوگ جن کی سرشت اور عادت ہی انکار حق ہو اور باطل پر قائم اور برقرار رہنا ہی جن کا شعار ہو، وہ مشاہدہ حق کی راہ سے ہمیشہ محروم رہیں گے. ایسے لوگوں کے لیے یہ کتاب کچھ فائدہ مند نہ ہوگی. والحمدللہ علی نعمت العرفان، اور عرفان الہی کی نعمت پر اللہ کا شکر ہے. جو ابتدا میں یہ کہا ہے کہ اس تصنیف میں اپنے سوال کا جواب علی وجہ الکمال پاؤ گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تمہارے سوال کا مقصد اور اس کی غرض و غایت کو جان لیا ہے. اس لیے کہ مجیب کو جب تک سائل کے سوال کا مقصد اور اس کی غرض و غایت معلوم نہ ہوگی اس وقت تک وہ اپنے جواب میں سائل کی تسلی و تشفی کیسے کر سکتا ہے؟ کیونکہ مشکل درپیش آنے پر ہی سوال کیا جاتا ہے اور جواب میں اس مشکل کا حل پیش کیا جاتا ہے. اگر جواب میں اسی اشکال کو حل نہ کیا جائے تو ایسا جواب سائل کو کیا فائدہ پہنچائے گا، اور اشکال کا حل بغیر معرفت اشکال ناممکن ہے. اور میرا یہ کہنا کہ اپنے سوال کا جواب علی وجہ الکمال پاؤ گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اجمالی سوال کے لیے اجمالی جواب ہوتا ہے اور جامع سوال کے لیے جامع جواب. لیکن جب سائل اپنے اجمالی سوال اور اس کے مراتب و درجات سے باخبر ہوتا ہے یا یہ کہ مبتدی کے لیے تفصیل کی حاجت ہوتی ہے تو مجیب یعنی جواب دینے والے کا فرض ہے کہ جواب میں اس کا پاس و لحاظ رکھے. اللہ تعالیٰ تمہیں سعادت عطا فرمائے. چونکہ تمہاری غرض یہی تھی کہ میں تفصیل کے ساتھ طریقت کی حدود و اقسام بیان کروں جو ہر شخص کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں، خواہ وہ مبتدی ہو یا متوسط یا اعلیٰ. اس لیے
میں نے تفصیل کو اختیار کر کے سوال کے جواب میں یہ کتاب مرتب کی ہے۔ وباللہ التوفیق۔ استعانت اور توفیق کی حقیقت۔ میں نے جو یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استعانت کرتا ہوں اور اسی سے توفیق کی استدعا کرتا ہوں کہ وہ اس تصنیف کو مکمل کرنے میں میری مدد فرمائے، تو اس سے میری مراد یہ ہے کہ بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے۔ وہی ہر نیکی، ہر بھلائی کا معین و مددگار ہے اور زیادہ سے زیادہ توفیق مرحمت فرماتا ہے۔ حقیقی توفیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ہر عمل میں بالفعل اپنی تائید فرمائے اور اسے اس عمل پر اجر و ثواب کا مستحق بنائے۔ توفیق کی صحت اور درستگی پر کتاب و سنت اور اجماع امت شاہد و ناطق ہے۔ البتہ فرقہ معتزلہ اور قدریہ نے اس کا انکار کیا ہے۔ یہ لوگ لفظ توفیق کو تمام معانی سے خالی کہتے ہیں، گویا وہ اس لفظ کو بے معنی اور محمل تصور کرتے ہیں۔ مشائخ طریقت کی ایک جماعت کہتی ہے کہ توفیق اس قدرت کا نام ہے جو بوقت استعمال نیکیوں پر حاصل ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے تو حق تعالیٰ ہر حال میں اسے نیکیوں کی بیشتر توفیق اور قوت عنایت فرماتا ہے، اور جو اس سے قبل اسے حاصل نہیں ہوتی۔ باوجود اس کے کہ عالم وجود میں بندے کا ہر حرکت و سکون اسی کے فعل و خلق سے واقع ہوا ہے، یہاں صرف اتنا سمجھنا چاہیے کہ بندہ جو خدا کی عطا کردہ قوت سے طاعت و نیکی بجا لاتا ہے اس کو توفیق کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ کتاب اس مسئلہ کی تفصیل بیان کرنے کا موضوع نہیں ہے کہ بتایا جا سکے کہ کون سی خاص حالت و قوت مراد ہے، لہذا اسی پر اکتفا کر کے تمہارے سوال کے جواب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، قبل اس کے کہ میں جواب میں اپنا کلام و بیان شروع کروں، تمہارے سوال کو بعینہ ہی نقل کر دوں اور اس سوال سے اپنی کتاب کی ابتدا کروں۔ وباللہ توفیق۔ سائل ابو سعید غزنوی نے یہ سوال کیا ہے کہ مجھے تحقیقی طور پر بیان فرمائیے کہ طریقت و تصوف اور ان کے مقامات کی کیفیت اور ان کے مذاہب و اقوال اور رموز و اشارات کیا کیا ہیں، اور یہ کہ اہل طریقت و تصوف اللہ تعالیٰ سے کس طرح محبت کرتے ہیں اور ان کے دلوں پر تجلیات ربانی کے اظہار کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور یہ کہ اس کی ماہیت و دریافت کے ادراک سے عقلیں حجاب میں کیوں ہیں اور نفوس انسانیہ اس کی حقیقت سے کیوں منفرد ہیں، اور صوفیاء کرام کی ارواح کو اس کی معرفت سے کیسے راحت و آرام ملتا ہے، نیز اس ضمن میں جن باتوں کا جاننا ضروری ہے وہ بھی بیان فرمائیے۔ فقیر علی بن عثمان کہتا ہے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے زمانے میں خاص کر اس علاقے کے لوگ در حقیقت علم طریقت سے دور ہو کر ہوس میں گرفتار ہو چکے ہیں، رضائے الہی سے کنارہ کش ہو کر علماء حق کے طریقے سے بھٹک چکے ہیں۔ آج جو لوگ طریقت و تصوف کے مدعی نظر آتے ہیں تو وہ در حقیقت طریقت کے برخلاف عمل کرتے اور طریقت کو بدنام کرتے ہیں، لہٰذا ایسی استعداد و صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مقام تک رسائی حاصل ہو جائے جہاں تک اہل زمانہ کی دسترس نہیں ہے، اور اس مقام پر وہی حضرات فائز ہوتے ہیں جو خاصان بارگاہ حق ہیں، اور تمام ارادت مندوں کی وہی مقصود و مراد رہی ہے، اور وہ اس کے حصول کی خاطر ہر چیز سے کنارہ کش رہے ہیں، جس طرح کہ اہل معرفت وجود حق کی معرفت میں ہمہ خاص و عام مخلوق سے بے نیاز رہے تھے۔ اس کے برعکس ان ظاہری مدعیان تصوف نے صرف ظاہری عبادتوں پر اکتفا کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تحقیق نے بھی اپنا چہرہ ان مدعیان ظاہری سے چھپا لیا ہے، اور عوام اپنی موجودہ حالت میں مگن رہ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حق کو پہچان لیا ہے، اور خواص اسی میں خوش ہیں کہ ہمارے دل میں اس کی تمنا موجود ہے اور ہمارے نفس میں اس کی احتیاج اور سینوں میں اس کی محبت پائی جاتی ہے۔ اپنے اپنے مشاغل میں منہمک رہتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سب رویت الہی کے شوق میں ہے، اور دل میں جو اچھی طرح خواہشات ابھرتی ہیں وہ محبت کی تپش ہے۔ اسی طرح مدعیان سلوک اپنے ادعا کے سبب کلیتاً محروم ہو گئے ہیں۔ ارادت مندوں نے ریاضت و مجاہدے سے ہاتھ کھینچ لیا ہے اور اپنے فاسد خیالات کا نام مشاہدہ رکھ لیا ہے۔ فقیر علی بن عثمان کہتا ہے کہ میں نے علم تصوف میں اس سے قبل بکثرت کتابیں لکھی ہیں، لیکن وہ سب ضائع ہو چکی ہیں، اور جھوٹے دعوے داروں نے ان کی بعض باتوں کو مخلوق خدا کو شکار کرنے کی خاطر چن لیا ہے، اور باقی سب کو گم کر کے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا ہے۔ چونکہ حاسدوں کا ہمیشہ یہی شیوہ رہا ہے، انہوں نے سرمایہ حسد و انکار کو نعمت خداوندی جان رکھا ہے۔ چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے نقل تو کیا مگر پڑھ نہ سکے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پڑھا مگر معنی و مطالب سے بے بہرا رہے، انہوں نے صرف لفظ و عبارت کو پسند کیا اور اسی کو لکھتے اور یاد کرتے رہے۔ وہ کہتے ہیں
کہ ہم علم تصوف و معرفت میں باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ یہ لوگ انتہائی بدنصیبی اور محرومی میں گرفتار رہے ہیں۔ طبقات کا یہ تفاوت اس بنا پر ہے کہ علم تصوف اور معرفت الہی سرخ گندک کی مانند ہے جو سب کو عزیز و مرغوب ہے۔ یعنی سرخ گندک جب مل جاتی ہے تو وہ کیمیا ہوتی ہے جس کی ایک چٹکی بہت سے تانبے کو خالص سونا بنا دیتی ہے۔ غرضے کہ ہر شخص ایسی دوا کا خواہش مند ہوتا ہے جو اس کے درد کا درما بن سکے، اس کے سوال کے علاوہ اس کی کوئی اور خواہش نہیں ہوتی۔ اسی مفہوم میں ایک بزرگ کے شعر کا ترجمہ یہ ہے: ہر وہ شخص جس کے دل میں درد ہے وہی چاہتا ہے جو درد کے موافق ہوا کرتا ہے۔ جس کی بیماری کی دوا کوئی حقیر چیز ہو وہ مروارید اور مرجان کی جستجو میں سرگرداں کیوں پھرے اور جواہرات کی معجون بنانے کی کوشش کیوں کرے؟ علم طریقت و حقیقت تو اس سے کہیں زیادہ برتر ہے۔ ہر کس و ناقص کو یہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اس سے قبل بھی بکثرت جہلا نے مشائخ طریقت کی علمی کتابوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا ہے۔ اسرار الہی کے خزانے ان کے ہاتھوں میں پڑے تو وہ چونکہ اس کی حقیقت سے بے بہرا تھے، گویا وہ کلاه دوز جاہلوں اور ناپاک و کمینہ جلد سازوں کی مانند ان کے ہاتھ لگ گیا۔ انہوں نے ٹوپیوں کے استر اور ابو نواس کے شعروں کے دیوان اور لغو افسانوں اور کہانیوں کے مانند اسرار الہی کے خزانوں کے ساتھ سلوک کیا۔ بلا شبہ بادشاہ کا باز جب کسی بوڑھی عورت کے جھونپڑے پر اترے گا تو وہ اپنے بالوں پر ہی اکھڑوائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے زمانے میں پیدا فرمایا ہے کہ لوگوں نے اپنی خواہشات کا نام شریعت، حب جاہ کا نام عزت، تکبر کا نام علم اور ریاکاری کا نام تقوی رکھ لیا ہے، اور دل میں کینہ کو چھپانے کا نام حلم، مجادلہ کا نام مناظرہ، محاربہ و بے وقوفی کا نام عظمت، نفاق کا نام ذوق، آرزو اور تمنا کا نام زہد، ہذیان طبع کا نام معرفت، نفسانیت کا نام محبت، الحاد کا نام فقر، انکار وجود کا نام صفوت، بے دینی کا نام فنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو ترک کرنے کا نام طریقت رکھ لیا ہے، اور اہل دنیا کی آفتوں کو مجاہدہ کہنے لگے ہیں۔ اسی بنا پر ارباب معانی اور عارفان حقیقت نے ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر رکھی ہے اور گوشائے خلوت میں رہنا پسند کر لیا ہے۔ ان جھوٹے مدعیان جہان کا ایسا غلبہ ہو گیا ہے جس طرح خلافت راشدہ کے اختتام کے بعد اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین پر آل مروان کا غلبہ ہو گیا تھا۔ اس حقیقت کا انکشاف شہنشاہ اہل حقائق برہان تحقیق و دقائق حضرت ابو بکر واسی رحمت اللہ علیہ نے کس خوبصورت انداز میں فرمایا ہے۔ ان کا ارشاد ہے: ہم ایسے دور میں پھنس چکے ہیں جس میں نہ تو اسلام کے آداب ہیں اور نہ جاہلیت کے اخلاق ہیں اور نہ عام انسانی شرافت کے طور اور طریقے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرب کے شاعر متبنہ کا یہ شعر اور اس کا ترجمہ حال کے لوگوں کی بالکل صحیح تصویر ہے۔ اللہ سے دنیا داروں کی تمنا اونٹ سوار کی منزل ہے، تو جو بھی غم سے دور ہے وہی آخرت میں عذاب پانے والا ہے۔ اے طالب حق، اللہ تعالی تمہیں قوت عطا فرمائے، خوب سمجھ لو کہ میں نے اس جہان کو اسرار الہی کا محل اور کائنات عالم کو اس کا مقام اور عیان ثابتہ کو لطائف و اسرار کی رہائش پایا ہے، جسے اللہ تعالیٰ کے اولیاء و محبین ہی خوب جانتے ہیں۔ یہ اغراض و جواہر، عناصر و اجرام اور تمام اجسام و طبائع ان اسرار الہی کے حجابات ہیں۔ مقام توحید میں ان کا اثبات شرک ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو محل حجاب بنایا ہے تاکہ اپنے اپنے عالم میں ہر طبیعت حق تعالیٰ کے فرمان سے سکون و قرار حاصل کر سکے اور اپنے وجود کو اس کی توحید میں گم کر دے۔ چونکہ اس جہان میں روحیں اپنے جسموں کے ساتھ ملحق ہو کر مقام اخلاص سے ہٹ کر مغرور ہو گئی ہیں کہ ان کی عقلیں اسرار الہی کے ادراک سے عاجز اور روحیں قرب حق سے مستور اور محجوب ہو گئی ہیں، جس کا انجام یہ ہوا کہ آدمی اپنی ہستی کے سبب غفلت کی تاریکی میں غرق ہو گیا اور مقام خصوصیت میں اپنے ہستی کے حجاب کے سبب عیبدار بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد میں اس حقیقت کا اظہار فرمایا ہے: والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانہ کی بلا شبہ انسان یقینی گھاٹے میں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا: انہو کانا ظلوما جہولا، بے شک انسان ظالم و نادان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو تاریکی میں پیدا فرمایا اور پھر اس پر روشنی ڈالی، تو یہ حجاب اس جہان میں اس کے لیے اختیار طبع بن گئی
کیونکہ اس نے اپنی طبیعت اور اپنی عقل سے اس میں تصرف کیا، حتیٰ کہ اس نے نہ صرف جہل و نادانی کو پسند کیا بلکہ ان حجابات کا وہ دل و جان سے خریدار اور متوالا بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جمال کشف سے بے خبر اور اسرار الہی کی تحقیق سے بے پرواہ بن گیا۔ اس طرح وہ توحید باری سے بے علم، جمال احدیت سے بے خبر اور ذائقہ توحید سے ناآشنا ہو گیا۔ روح و جسم کے ترکب سے مشاہدہ حق کی تحقیق سے محروم ہے اور دنیاوی حرص و طمع میں مبتلا ہو کر حق کی طرف رجوع اور انابت سے بے بہرا ہو گیا، اور نفس حیوانی نے جو حیات حقیقی کے سوا ہے اس کے ناطقہ کو مجبور کر دیا، یہاں تک کہ تمام حرکات و خواہشات نفس حیوانی کی تابع ہو کر رہ گئیں۔ پھر یہ حالت ہو گئی کہ سوائے کھانے پینے، سونے اور شہوانی خواہشات کے کسی چیز کا ہوش نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اولیاء کو ان تمام باتوں سے بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ ارشاد ہے، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ اہل دنیا کو چھوڑ دو تاکہ وہ کھائیں، نفع اٹھائیں اور تمناؤں میں مگن رہیں، ان قریب پتہ چل جائے گا۔ اس لیے کہ ان کی خوبی، عادت اور طینت ہی یہ ہے کہ ان پر اسرار الہی مخفی رہیں اور حق تعالیٰ کی توفیق و عنایت سے محروم رہ کر ہمیشہ ذلیل و خوار رہیں، یہاں تک کہ وہ اس نفس امارہ کے جو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے مطیع اور تابع ہو جائیں۔ یاد رکھو، یہ بہت بڑا حجاب ہے، یہی ہر برائی و شر کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس ہر برائی کا زبردست حکم دینے والا ہے۔ اس تمہید و نصیحت کے بعد تمہارے سوال میں جو مقاصد ہیں ان کا بیان شروع کرتا ہوں، اور جو مقامات و حجابات ہیں ان کا بیان لطیف پیرایا میں مرتب کرتا ہوں، اور اہل علم و عرفان کی عبارتوں کو شرح کے ساتھ اور بقدر ضرورت اقوال مشائخ کو شامل کرتا ہوں، نیز عجیب و غریب حکایتوں کو بیان کر کے فہم مقاصد میں تمہاری مدد کرتا ہوں تاکہ تمہاری مقصد براری ہو جائے اور ظاہری علوم کے علماء کو بھی معلوم ہو جائے کہ طریقہ تصوف کی جڑ مضبوط اور اس کی شاخیں میوہ دار ہیں، اور وہ اس حقیقت سے روشناس ہو جائیں کہ طریقت کے تمام مشائخ صاحبان علم و معرفت تھے اور اپنے اپنے مریدوں کو اس علم کے سیکھنے کا شوق دلاتے تھے اور اس پر قائم رہنے کا ذوق پیدا کرتے تھے۔ وہ کسی حالت میں لہو و لغو کا اتباع نہ کرتے تھے، اور کبھی بھی یہ حضرات قدس کسی واہی تواہی میں نہیں پڑے۔ بکثرت مشائخ طریقت اور علماء معرفت نے تصوف و طریقت میں کتابیں تصنیف فرمائی اور اسرار ربانی کو دلیل و برہان کے ساتھ لطیف عبارتوں سے ثابت کیا۔ وباللہ التوفیق۔